عمر کا فیصلہ ہرگز بدل نہیں سکتا، عمر کا فیصلہ ہرگز بدل نہیں سکتا، اور جو مصطفیٰ پہ پڑھے رات دن درود سلام، قسم خدا کی وہ دوزخ میں جل نہیں سکتا، قسم خدا کی وہ دوزخ میں جل نہیں سکتا، جو مصطفیٰ پہ پڑھے رات دن درود سلام، قسم خدا کی وہ دوزخ میں جل نہیں سکتا، قسم خدا کی وہ دوزخ۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، پیر و مرشد کی آمد، سرکار پٹنہ دمست کلندر۔ اور اسی زمین پہ اسی لہجے میں پھر 4 مصرے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ بغیر رہنما کوئی چل نہیں سکتا، بغیر رہنما کوئی چل نہیں سکتا، اور چلا تو گر کے کبھی وہ سنبھل نہیں سکتا، چلا تو گر کے کبھی وہ سنبھل نہیں سکتا، اور پلا دیا پلا دیا ہے مجھے جام لے مرشد نے کہ نبی کا عشق دلوں سے نکل نہیں سکتا، نبی کا عشق دلوں سے نکل نہیں سکتا، نبی کا عشق دلوں سے نکل نہیں سکتا، لہجہ بدل رہا ہے زمین وہی کہ نبی سے اپنا کنیکشن بنائے رکھیے گا، نبی سے اپنا کنیکشن بنائے رکھیے گا، اور عقیدتوں کا یہ آنگن سجائے رکھیے گا، نبی سے اپنا کنیکشن بنائے رکھیے گا، ارے عقیدتوں کا یہ آنگن سجائے رکھیے گا، اور نہ لوٹ لے نہ لوٹ لے کوئی عشق نبی کی دولت کو، ارے بہت ہے آپ کے دشمن بچائے رکھیے گا، بہت ہے آپ کے دشمن بچائے رکھیے گا، بہت ہے آپ کے دشمن بچائے رکھیے گا، اور نبی سے اپنا کنیکشن بنائے رکھیے گا، عقیدتوں کا یہ آنگن سجائے رکھیے گا، اور یہی پیام دیا ہم کو اعلیٰ حضرت نے کہ بد عقیدوں سے دامن بچائے رکھیے گا،
کہ بد یقینوں سے دامن بچائے رکھیے گا، عقیدتوں کا یہ آنگن سجائے رکھیے گا۔ دیکھیے، نہ گوروں کی حکومت ہے نہ کالوں کی حکومت ہے، نہ گوروں کی حکومت ہے نہ کالوں کی حکومت ہے، میرے دل پر علی کے دونوں لالوں کی حکومت ہے۔ نہ گوروں کی حکومت ہے نہ کالوں کی حکومت ہے، میرے دل پر علی کے دونوں لالوں کی حکومت ہے۔ ادھر دیکھو ادھر دیکھو، یہاں دیکھو وہاں دیکھو، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، یہاں دیکھو وہاں دیکھو، ارے جہاں دیکھو گے تم اللہ والوں کی حکومت ہے، جہاں دیکھو گے تم اللہ والوں کی حکومت ہے، یہاں دیکھو وہاں دیکھو، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، جہاں دیکھو گے تم اللہ والوں کی حکومت ہے، میرے دل پر علی کی دونوں لالوں کی حکومت ہے۔ اور چند شعر سن لیں کہ تعلق کس سے ہے کس کا، تعلق کس سے ہے کس کا، عقیدہ بول دیتا ہے۔ تعلق کس سے ہے کس کا، عقیدہ بول دیتا ہے، اور ہے کس کے نام کا سجدہ، مصلی بول دیتا ہے۔ ہے کس کے نام کا سجدہ، مصلی بول دیتا ہے۔ اور سراپا معجزہ ہے مصطفیٰ کی ذات بابرکت، سراپا معجزہ ہے مصطفیٰ کی ذات بابرکت، ارے اشارہ ان کا ہو جائے تو گنگا بول دیتا ہے۔ سراپا معجزہ ہے، سراپا معجزہ ہے مصطفیٰ کی ذات بابرکت، اشارہ ان کا ہو جائے تو گونگا بول دیتا ہے۔ اور اس شعر پہ توجہ کہ سمجھ جاؤ اسی سے مرتبہ اللہ والوں کا، سمجھ جاؤ اسی سے مرتبہ اللہ والوں کا، کہ شہ بغداد کم کہہ دیں تو مردہ بول دیتا ہے۔ سمجھ جاؤ اسی سے مرتبہ اللہ والوں کا، کہ شہ بغداد کم کہہ دیں تو مردہ بول دیتا ہے۔ اور جہاں پہ مفتیان وقت بھی خاموش ہو جائیں، وہاں پر مفتی اعظم کا فتویٰ بول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہے نزدیک کون اور کون ہے اہل سنن عرشی، ہے نزدیک کون اور کون ہے اہل سنن عرشی، ہمارے اعلیٰ حضرت کا رسالہ بول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کا رسالہ بول دیتا ہے۔ تعلق کس سے ہے کس کا، عقیدہ بول دیتا ہے۔ توجہ کے ساتھ ذرا دو چار شعر اور نبی کی بارگاہ میں ہم لوگ سب مل جل کے پڑھیں کہ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبی احمدنا شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ چاند میں نور آپ کا اور تاروں میں آپ کی چمک، سبحان اللہ۔ چاند میں نور
اور تاروں میں آپ کی چمک، دونوں جہاں کے لقا محمد صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ نبینا صلی اللہ۔ سرکار کا اس میں پاک کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کا جب ہم لوگ سب نام لیتے ہیں تو کیا لذت ملتی ہے، اس کو خود نام لے کے دیکھیے گا کہ نام محمد جب لیا سبحان اللہ، تو ہونٹ سے ہونٹ مل گئے۔ سبحان اللہ، نام محمد جب لیا تو ہونٹ سے ہونٹ مل گیا، اور خوب مجھے مزہ ملا۔ محمد صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد۔ اور اس نام کی برکت توجہ فرمائیے، ارشاد ہے۔ حضور قائد اہل سنت فرماتے ہیں کہ جتنے مرض ہیں لا دوا، ارے ان کے لیے تو پڑھ صدا۔ جتنے مرض ہیں لا دوا، ان کے لیے تو پڑھ صدا۔ صلی اللہ طبیبنا صلی اللہ محمد صلی اللہ طبیبنا صلی اللہ محمد احمدنا شفیعنا صلی اللہ محمد۔ اور کیا برکت ہے نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دیکھیے شاید کیا لکھتا ہے کہ آگے فرشتوں نے شفق چوم لیا قدم میرا۔ سبحان اللہ، آگے فرشتوں نے شفق چوم لیا قدم میرا۔ عجیب پڑھ کر درود جب لکھا صلی اللہ محمد، پڑھ کے درود جب لکھا صلی اللہ محمد صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد احمدنا شفیعنا صلی اللہ محمد۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے یہاں بیٹھیے، اور حضور صاحب سجادہ خانقاہ بارگاہ فریادیات پڑھنا، نبی رہے حضور سیدنا سرکار پڑھنا علیہ الرحمہ برزبان، عالم نبیل فاضل جلیل رہبر راہ شریعت پیر طریقت واقف اسرار معرفت و حقیقت حضرت علامہ مولانا الحاج سیدنا سید شاہ غلام فیاض حسین فیاضی بابو قبلہ مدد اللہ علیہ۔ سبحان اللہ،
اپنی آنکھوں کو جن کی زیارت سے ہم اور آپ سب کے سب مشرف اور مجرہ کر رہے ہیں. اب آئیے چہرے کی زیارت سے تو آنکھیں منور ہو رہی ہیں. اب حضرت کے زبان فیض ترجمان سے جو مبارک اور مقدس کلمات نکلیں گے، ان کے ذریعے سے ہم لوگ سب کے سب اپنے دل کو اور اپنے قلب کو روشن و مجردہ کر رہے ہیں. آئیے حضرت کا استقبال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور سرکار پٹنہ، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر. مسلک اعلیٰ حضرت حضور صاحب سجادہ. زندہ باد فیاضی بابو، زندہ باد فیاضی بابو، زندہ باد. مائک کو بند کر. باہر والا بند کر سکتے ہیں، اندر والا محترم چاہے اندر گھسا لیجیے، کم کر دیجیے، کم ایک دم کم کر دیجیے، واجب کم کر دیجیے نا. تعظیم و تکریم ایک دم کم استاد کر. الشورا اندر کر دیجیے سو. جناب سید ایاز الربا چاہے ادھر اندر کر دیجیے، ادھر لے جائیے، اندر جائیے. تمام حاضرین و ناظرین ایک دم فری میں لے السلام آئیے. علیکم ورحمۃ اللہ ادھر لے جائیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ایک دم کم کر دیجیے. ٹھیک ہے. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم. آئیے اس سے قبل کہ میں کچھ عرض و معروض کی ہمت و جسارت کروں، ہم تمام لوگ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. ابھی آپ نے مجھ سے قبل بہت سارے شعراء اسلام اور مداحان رسول سے حضور علیہ السلام کے شان میں نعت شریف کے گلدستہ انہوں نے پیش کیا اور آپ نے مسموع کیا. بے شک. اور ساتھ ہی ساتھ استاد الشعراء نے بڑے اچھے انداز میں ہم تمام سامعین کو محظوظ کیا. اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، ان کے علم میں، ان کے علم میں، ان کے زہد و تقویٰ اور زہد و ورع میں خوب خوب برکتیں عطا. ان کا سایہ ہمارے اوپر دراز فرما. اور ساتھ ہی ساتھ مولانا موصوف اور امام موصوف نے آپ سامعین اور ہم تمام سامعین کو نہایت ہی اچھے اچھوتے انداز میں پند و نصاحی کی. اللہ تعالیٰ انہیں حق بولنے والا بنائے اور حق کو قبول کرنے والا بنائے. آمین. رات میں کوشا اپنی تقریر کے شروع کرنے سے قبل بہتر یہ ہے کہ امام عشق و محبت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان کے وہ اشعار جو آپ نے حضور علیہ السلام کی شان میں لکھی اور اس کے بعد مدحت سرائی کے بعد استغاثہ بھی پیش فرمایا. سبحان اللہ. آپ لکھتے ہیں کہ لم یاتی نظیر و کفی نظر سبحان لے تو نشد پیدا جانا اور جگراج کو تاج تورے سرسو، جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہد و سراج. اور اس کے بعد یہ استغاثہ ہے کہ یا شمس نظرتی الی لیلی چوبتائی برسی عرض بکنی، چوبتائی برسی عرض بکنی. جب تم طیبہ پہنچ سورج جو نکلتا ہے تو آج یہاں نکلا تو کل وہاں نکلے گا نہیں. جی جی. آج یہاں ڈوبا، آج ہم نے اس سے عرض و معروض پیش کیا. بے شک. کہ جاؤ گے جب وہاں نکلو گے تو میرا حال میرے آقا سے کہہ دے گا. سبحان اللہ. تو یہی ہے کہ یا شمس نظرتی الی لیلی کہ اے سورج تو نے تو میرے حال کو دیکھا ہے نا. بے شک. ہاں جو بتائے برسی عرض بکنی، جب تو طیبہ پہنچے تو میرا بھی عرض کہہ دینا بے میرے شک. آقا سے، میرے حق محبوب ہے. سے. کیا کہنا کہ توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی موری شب نر دین ہونا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت مسلک اعلی حضرت یہ فرش والے تیری شوقت کا الو کیا جانے، سبحان اللہ، روا عرش پر اڑتا ہے فائرہ۔ سبحان اللہ، بے شک آپ کو یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ بعض لوگ ہم یہ چیمی گوئیاں کرتے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں، یہ نیا نیا طریقہ اخذ کرتے ہیں، نیا نیا طریقہ میلاد منانے کا۔ ان لوگوں نے بھی غیروں کا طریقہ اپنا لیا ہے، اور میلاد کے موقع سے اور ماہ نور کے موقع سے اور ربیع النور کے موقع سے یہ لوگ بھی اپنے اپنے جھنڈوں میں اپنے اپنے گھروں میں جھنڈی لگا رہے ہیں، خودنا لگا رہے ہیں اور علم لگا رہے ہیں۔ اس کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ شاید وہ تمام لوگ جاہل ہیں، جاہلی نہیں اجہل ہیں۔ کیا سمجھا؟ بے شک ہمارے امام نے لکھا کہ فرش والے تیری شوقت کا الو کیا جانے، بے شک اس روا عرش پہ اڑتا ہے فرائرہ تیرا۔ یعنی صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام دنیا میں مبعوث کرنا تھا، جس صبح آقا کی پیدائش ہوئی، جس دن جلوہ گری سرکار دو عالم دنیا میں معجزہ وجود میں آیا، اس دن عالم یہ ہے وہ جو نور، جو محلقہ ہے، جو ہم تمام لوگوں کے عقیدت کا مرکز، وہ ذات کہ جس ذات کے ذریعے سے آدم کو شفاعت ملی، آدم کی توبہ قبول ہو، جس ذات کے ذریعے سے نوح کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمایا، جس ذات کے ذریعے سے سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے جودی پہاڑ پہ ان کی کشتی لگائی، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ لگائی، سلیمان علیہ السلام کو تمام جہاں کی حکومت اور تسخیر کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اور تصرف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، یہ سب کچھ اسی ماہ لقا، اسی ذات اقدس، اسی ذات سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو فعل ہوا۔ اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، کیا محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کی تخلیق نہ کرتا۔ بے شک سبحان سب کچھ اللہ، زمین و زمان مکین و مکان، یہ سب کچھ کس کی خیرات ہے؟ سب کچھ مرہون منت سرکار دو عالم، سب حضور کے قدموں کی دھول ہے، سب حضور کے تشریف آوری کی خیرات ہے۔ کیا سمجھا؟ تو اب عالم یہ ہوا کہ ہم اور آپ ہمیشہ ٹیلی ویژن پہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، دنیاوی اصول دنیاوی قاعدہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ ہم اور آپ دیکھتے یہ ہیں کہ جب کوئی حکومتی محکمہ کسی بات کو ڈسکس کرنے کے لیے کسی بات کو کسی دوسرے حکومت سے کسی دوسری کنٹری سے کوئی معاہدہ کوئی ٹریٹی سائن ہوتا ہے جب، تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں کے پرائم منسٹر جب امریکہ جاتے ہیں تو عالم یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کا فلیگ ان کے پریسیڈنٹ کی طرف ہوتا ہے، اور انڈیا کا فلیگ ہمارا راشٹری دھوج جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر یا پریسیڈنٹ کے پاس ہوتا ہے۔ اس سے معاملہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب جو بات ہوگی، اب جو ٹاک ہوگا، اب جو چرچا ہوگی وہ اب ان دونوں کے درمیان ہوگی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جو فلیگ بتا رہا ہے، یہ دھوج بتا رہا ہے، یہ جھنڈا اور فرارہ بتا رہا ہے کہ اب کوئی تیسرے ملک کی بات نہیں ہوگی، جب بھی بات ہوگی تو ان دو ملکوں کی بات ہوگی۔ اس لیے کہ جھنڈے نے اعلان کر دیا ہے، جھنڈے نے اعلان کر دیا ہے، جھنڈے نے اعلان کر دیا ہے کہ اب فلیگ لگ گیا ہے ہمارے ملک کا، تو گویا اب ہمارے ملک کی بات ہوگی۔ ہمارے پریسیڈنٹ یا تو بات رکھیں گے یا کوئی بھی ہمارا راجنیتا بات رکھے گا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کہیں بات رکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جھنڈا استعمال ہوتا ہے، دھوج استعمال ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کریں ہمارے امام کے اس اشارے پر کہ فرش والے تیری شوقت کا الو کیا جانے، اس رواج پر اڑتا ہے فائرہ تیرا۔ جس رات اور جس صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اس صبح اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو بعض روایتوں کے متعلق یہ ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 جھنڈے عطا کیے، 5 علم عطا کیے اور کہا کہ اے جبریل جاؤ، ایک مشرق میں نصب کر دو، ایک مغرب میں نصب کر دو، ایک شمال میں نصب کر دو اور ایک جنوب میں نصب کر دو، اور ایک خانہ کعبہ کے اوپر نصب کر دو۔ گویا جس طرح دنیا جب فلیگ لگ جائے تو دنیا جانتی ہے کہ جس کا فلیگ ہے بات اس کی ہوتی ہے۔ اب یہاں محمد رسول اللہ کے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 علم عطا فرمائے۔ سبحان اللہ،
ایک علم مشرق میں اور ایک علم مغرب میں، اور ایک علم جو ہے وہ بیت المعمور جو قبلہ ملائکہ ہے، جو قبلہ جہاں ہم طواف کرتے ہیں اس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، تو وہاں بھی جھنڈا لگتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب صرف ہمارے آقا کی حکومت دنیا میں نہیں، بے شک آسمان اور زمین اور 18,000 عالم، ان تمام عالم پر ہمارے آقا کی حکومت۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اب جو کچھ ملے گا در مصطفیٰ سے ملے گا، اب جو کچھ پائیں گے ہم سب در مصطفیٰ سے پائیں گے، حضور کو چھوڑ کر کسی کو کچھ نہیں مل سکتا۔ پڑھے درود شریف۔ عالم یہ ہے، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ لے لیے پاپا کہ جب کسی بڑے افسر کے پاس ملنا ہوتا ہے، ہم کسی ایسے کو پکڑتے ہیں جس کا آنا جانا باہر بھی ہوتا ہے اور اندر بھی ہوتا ہے، یعنی جو سورس اور پیروی والا ہوتا ہے، جس کی بات اندر بھی سنی جاتی ہے اور باہر بھی سنی جاتی ہے، نہیں بے شک جس کی بات اندر بھی سنی جاتی ہو، جو باہر کے بھی معاملات سلجھاتا ہوتا۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات قادر مطلق ہے، نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ذات اتنی بڑی ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ نے یہ تمنا کی اور عالم ہوا کہ ایک جلوے نے موسیٰ کو کیا کر دیا؟ بے ہوش کر دیا۔ ہمیں کیا کر دیا؟ بے ہوش کر دیا۔ پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ وہ جلوے خدا کی تاب نہیں لایا۔ اب عالم یہ ہے کہ اب کیا کیسے جائے، اس تک پہنچنا کیسے ہے، اس کا قرب کیسے حاصل ہو؟ تو ایک ذات ایسی ہو جو درمیانی ہو، جو بندے سے بھی جڑی ہو اور خدا تک بھی پہنچے، جو بندے کی بھی تعاون رکھتی ہو، جو بندے کے بھی معاملات سنتی ہو اور خدا کی بھی تعاون رکھتی ہو، جو بندے تک بھی جس کی رسائی ہو اور خدا تک بھی جو قدر و منزلت رکھتی ہو، وہ ذات کیا ہے؟ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی مثال ہم آپ کو دیں، مثال دینا، اس کی مثال آقا کے نام ہی میں چھوڑے، آقا کا نام اتنا پیارا ہے کہ آپ نے کہا، اب دیکھیں کہ جو شخص بھی اللہ کا نام لیتا ہے، کہیے اللہ، بولیے اللہ، آپ بیچ میں اللہ بولیے، کیا ہوگا؟ دو ہوٹ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، دو ہوٹ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ سمجھ میں آیا کہ بندہ حقیر کہاں اور خدا قادر و قدیر نہیں، بندہ حقیر کہاں، خدا قادر و قدیر کہاں، یعنی بندہ لاکھ چالے خدا تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے، ایک میڈیم اور مادھیم بنایا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے کہ مجھ تک پہنچنا تو بڑا دور ہے، جس طرح تمہارے دونوں ہونٹ جب مجھ تک پہنچنے میں متصل نہیں ہو رہے تو تم کس طرح پہنچ سکتے ہو، تم کس طرح پہنچ سکتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا۔ اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بولیے، محمد، اس میں دو میم ہیں، یعنی ہوٹ دو بار ایک دوسرے سے، کیا بات ہے، اس کا مطلب یہ ہوا، مفسرین نے اشارہ کیا کہ اس میں محمد سے معاملہ یہ ہے کہ ایک بار حضور سے ملیے اور دوسرے بار خدا سے، حضور کا ہے وہی خدا، جو حضور کا ہے وہی اللہ، جو آقا کا ہے وہی خدا کا ہے، جو آقا سے دور وہ خدا سے۔ گویا جس طرح نام محمد آپ کے دونوں ہوٹ کو ملا رہا، اسی طرح ذات محمد آپ کو خدا سے۔ کیا بات ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار پٹنہ، سمجھ گئے؟ ہاں تقریر تو سمجھ میں آئی نا آپ لوگوں کو؟ تو گویا جو حضور سے کٹے آپ اس سے کٹ جائیے، جو حضور کا نہیں وہ آپ کا نہیں، جو حضور سے گریز کرے آپ اس سے گریز ہو جائے، نہیں اس سے گریز کریے، اس لیے کہ وہ سارے لوگ بدعقیدے ہیں، وہ سارے لوگ آپ کے ایمان کے لٹیرے اور آپ کے ایمان کو ختم کر دیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ سننے کہنے بولنے میں جو لغزشیں اور خطائیں واقع ہوئے سے معاف فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب سلام پڑھیں سلام پڑھ لیجیے پہلے حضور پہلے بیعت کر لیتے اس کے بعد سلام پڑھتے تھے. ارے ناز بیٹھ ہو جائے یا نبی